معزز سامعین، بس میں اپنے مضمون کی طرف بات کو سمیٹنے لگا ہوں، تو یاد رکھیے گا اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ساتھ دینے والوں کے لیے حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ ایک عالم دین کا جو خون ہے، ایک عالم دین کا جو سیاہی قلم کی اور ایک شہید کا جو خون ہے اس پر غالب آ جائے گا۔ یہ روایت بہت سنیے، اس کا آخری ٹکڑا میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کریم عالموں سے کہے گا، حفاظ سے کہے گا جاؤ جنت میں۔ جی کیوں؟ کیونکہ تمہارا سیاہی غالب آ گئی، اس لیے کہ وہ گئے تھے نا تو انہوں نے اپنے خون کو بہایا رضا الہی کے لیے، مگر آپ جانتے ہیں جب آپ کے قلم کی سیاہی نکلی، مشکات الوجود، مشکات شریف کا وجود ہوا ہے، بخاری شریف کا اللہ اکبر وجود ہوا ہے۔ اللہ کریم معزز سامعین ان سے کہے گا جاؤ جنت میں۔ جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو اب کہیں گے نہیں جائیں گے مولا۔ رب قدیر فرمائے گا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہیں گے مولا ہم تو پڑھے ہیں لیکن ان لوگوں کی محنتیں نہ ہوتی، ان کی دولت نہ ہوتی، ان کا روپیہ نہ ہوتا ہے مولا، ہمیں کھانا نہ ملتا، ہم کہاں سے پڑھ سکتے تھے؟ خالق کائنات ان لوگوں کی وجہ سے پڑھے۔ رب قدیر فرمائے گا ایسا ہے تو جاؤ جس نے تمہارے اداروں کی تمہاری مدد کی ہے تم جہنم میں ہاتھ ڈال دو۔ کمال کی بات یہ ہے جہنم ہے، جہنم، اور جہنم میں ہاتھ بھی ڈالنے چل نہیں رہا، لیکن میں کہتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب خالق کائنات قدرت رکھتا ہے کہ گرم چیز کو ٹھنڈا کرنے پر قادر ہے۔ لہذا جیسے کہے گا مولا کار صاحب جاؤ جسے چاہو ہاتھ بڑھاؤ جہنم میں ڈالو اور جنت میں لے جاؤ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لہذا کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے امداد کی ہے، وقت دیا ہے، تعاون کیا ہے، اور مدرسوں میں سیاست نہیں کے لیے، مدرسوں میں رہنے کے بعد سیاست میں اپنے وقت کو نہیں گزارا ہے، بلکہ اللہ اکبر کریم، اللہ قدیر کی عزت کی قسم وہ لوگ کھڑے رہے، ہم آپ بنے رہے اللہ کریم کی رضا خوشنودی کے لیے، تو پروردگار کا میدان محشر میں جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، نازک وقت ہوگا، ایسے نازک وقت میں ان لوگوں کے لیے جو علماء کا سپورٹ کرتے تھے، پروردگار کی قسم جب سوا نیزے پر سورج ہوگا اللہ کریم ان لوگوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا ان لوگوں کے لیے۔ اور اللہ کریم قرآن میں بھی کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تمہیں کیا لگتا ہے علم اس لیے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ہی ڈرتے ہو؟ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ کے نزدیک علماء ڈرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے حضرت آدم کو اتنا بڑا رتبہ ملا، اتنا بڑا مقام ملا، مجھے بتائیے عمل کی بنیاد پر؟ ظاہر میں تو ان کے پاس نماز نہیں، روزہ نہیں، سجدہ نہیں، اتنا بڑا مقام۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اتنا بڑا جو مقام ملا وہ علم کی بنیاد پر ملا، علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ اور قرآن مقدسہ تمہیں جینا سکھاتا ہے، کس سے رکھنا ہے کس سے نہیں رکھنا ہے، تمہیں یہ چیز سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں تکبر مت کرو، مگر ایک حافظ کے لیے حکم ہے وہ اس چیز پر تکبر کرے کہ سامنے والے کو اللہ نے حافظ نہیں بنایا، اسے حافظ دین بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا۔ اور علم، مقصد علم کا یہ اصطلاح ہے مصطفیٰ جان رحمت کو سمجھا جائے، آقا کریم کو پڑھا جائے، عشق رسول پیدا ہو۔ اور علامہ امام زرقانی کہتے ہیں عشق رسول پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھاؤ، کہتے ہیں قرآن پڑھا ہوئے نہیں تو قرآن سیکھ لیا کرو، قرآن سن لیا کرو، اس لیے کہ رب کی رحمت میں جہاں قرآن کا پڑھنا عبادت ہوتا وہاں قرآن کا سننا بھی عبادت ہوتا ہے۔ قرآن پڑھا کرے، اللہ کریم کی عزت کی قسم جو قرآن پڑھتے ہیں رب کی رحمت مچلتی رہتی ہے ان گھروں پر، ان کے سروں پر۔ اللہ کریم نے اگر توفیق دی ہے تو کم از کم اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں۔ ہر کسی کا گھر میں ہر کوئی شخص حافظ قرآن عالم دین ہونا چاہیے۔ بہت اچھے، ضروری تھوڑی ہے کہ عالم دین بنا کر امام بناؤ، کاروبار میں لگا دو،
لیکن کہتے ہیں کہ جس گھر میں عالم ہوتا ہے نا اس گھر کو اللہ کریم بددیانتی، بدگمانی، گناہوں سے اہانت، استخفاف، غیبت، چغل خوری، ان تمام گناہوں سے بلکہ حتیٰ کہ اس کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہے۔ قرآن ہر کسی کا بچہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا اب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے والدین کا مقام کیا ہے، کافر سے رکھے کہ نہیں، مشرک کے ہیں نوکری کرتے رکھے کہ نہیں، لیکن اگر قرآن پڑھتا ہے نا آدمی تو جانتا ہے کس سے رکھنا ہے کس سے نہیں رکھنا ہے، کس پر جان نچھاور کرنی ہے کس پر نہیں کرنی ہے، یہ کون بتائے گا، حافظ بنائے گا۔ اور حافظ دین اپنے والدین کے لیے بخشش کی ضمانت، میرے نبی کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، جنت دلانا ان کے اشارے کا کام ہے، اور رحمت خدا کی طرف سے اس کو بچائے گی ہر دم زباں پہ جس کے درود و سلام ہے، ماں باپ اس کے، اور وہ جنت میں جائیں گے محفوظ جس کے دل میں خدا کا کلام ہے۔ تخت و تاج چاہے چھوٹ جائے بچوں کو پھر بھی تعلیم دے، میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں۔ پتا چلے گا کہ کون غیر مسلم سے کیسے رکھنی ہے۔ معزز سامعین ایک مقام پر دو لوگ ہیں، دونوں لوگوں میں دوستی ہو گئی۔ معزز سامعین ایک مسلم ہے ایک نون مسلم ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا ایک کلمہ اللہ اکبر نہیں پڑھنے والا، جیسے شب و روز گزرے نا دونوں قریب رہنے لگے، دونوں میں آپسی محبتیں ہو گئی ہے، اختلافات نے دور کر لیے، اختلاف کو دور کر لیا، محبتیں عروج پا گئی ہے۔ جانتے ایک مذہب اسلام کا ماننے والا جو قرآن کا قاری ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، قرآن مقدسہ کو یہ عملی میدان میں اترتا ہے، جب یہ انسان چلتا ہے جانتے اسے دیکھ کر کے غیر مسلم سے دوستی ہو گئی، کیونکہ غیر مسلم کو محبت ہو گئی، دونوں کو وقت گزرتا چلا گیا، آخرکار معزز سامعین اگر لا علم ہوتا نا تو یہاں پھنس جاتا، یہاں لا علم ہوتا نا تو پھنس جاتا کہ اللہ اکبر محبت میں ایمان دے دیتا، لیکن جب باری آتی ہے نا کہ اللہ اکبر تیرا اسلام ایسا ہے، وہ کہتا ہے تیرا دین ایسا ہے، تو جانتے قاری قرآن کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھ بھائی دوستی پکی ہے لیکن مذہب کی بات نہیں ہوگی، اسلام کی بات نہیں ہوگی، قرآن کی بات نہیں ہوگی، لیکن وہ چڑھانے لگا اور کہتا تھا میری کتاب عروج پر ہے، تیری کتاب عروج پر نہیں ہے۔ آخرکار مذہب اسلام کا ماننے والا کہتا ہے اگر ایسا ہے بھائی تو سن لے، اپنی کتاب کو تو جمع کر لے، میں اپنی کتاب کو قرآن کو میں لے آتا ہوں، قرآن کو میں لے آتا ہوں، قرآن کو میں لے آتا ہوں، قرآن مقدسہ کو لانے کی بات اس نے کر دی ہے، اور کہتا ہے ٹھیک ہے فلاں میدان میں اکٹھے ہوں گے، اکٹھا ہونے کے بعد گڈھا کھود لیا ہے، اس نے آگ کو لگا دیا ہے۔ مذہب اسلام کا ماننے والا کہتا ہے بھائی بتا تو صحیح کیا تو قرآن کو مانتا ہے، کہنے لگا نہیں مانتا ہوں، میں اپنی کتاب کو مانتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو تو مانتا ہے لیکن میں اپنی کتابوں کو میں مانتا ہوں۔ تو اس نے کہا تھا دیکھ بھائی اپنی دوستی کی دنیا کی حد تک، لیکن دین کی جب بات آ جائے گی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مذہب اسلام کا وہ سچا وفادار تھا، مذہب اسلام کا وہ سچا بیٹا تھا، اور یہ قرآن تھا، ارشاد فرماتا ہے اگر ایسا ہے لوگ کہتے صاحب اتنا پڑھ گیا میرا بیٹا اتنا پڑھا گیا، میں کہتا ہوں اتنا پڑھنے کے بعد ڈاکٹر پروفیسر بننے کے بعد جتنا یہ کالجوں میں پڑھتے ہیں مدرسے کے بچوں میں اگر ماں تربیت یافتہ ہو تو جانتے ہیں ماں اتنا تو اپنے بچوں کو بولی میں پلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مقدسہ پڑھنے والا کہتا ہے اس آگ میں تو بھی کود جا میں بھی کود جاؤں گا، میرا ایمان ہے میرا اعتقاد ہے کہ جس ہاتھ میں قرآن ہو اللہ اکبر آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے۔ ذرا بتائیے جب ہاتھ میں قرآن ہو تو آگ نہیں جلا رہی تو سینے میں اگر قرآن ہے تو آگ کیسے جلائے گی؟ کل میدان محشر کی آگ بھی جہنم کی نہیں جلائے گی۔ لہٰذا کہتا ہے قرآن مقدسہ کو میں لے آیا، تو اپنی کتاب کو لے کر کے کود جا۔ اب وہ پیچھے ہٹنے لگا، قرآن رقاری کرتا ہے بھائی ہٹتا کیوں ہے، سامنے آتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے آنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی میں چل جاؤں گا، بھائی آگ لگ جائے گی تو بھی آگ میں مت لوں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مذہب اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے کام کرنے والا مذہب اسلام کا بیٹا، مذہب اسلام کا وفادار بیٹا آگ میں کود جاتا ہے۔ قرآن مقدسہ ہاتھ میں ہے، ادھر آگ ہے ادھر قرآن ہے، ادھر انگارے ہے ادھر قرآن ہے، ادھر بہتی آگ ہے ادھر قرآن مقدسہ ہے، ادھر گڈھا ہے، جیسی آگ میں کودتا ہے
اسلام کو ماننے والے کو دیکھنے وہ جاہل آتا ہے، وہ غیر مذہب آتا ہے، آ کر کے دیکھتا ہے آگ اس کو جلا نہیں رہی ہے، آگ اس پر انگارے نہیں پیدا کر رہی ہے، آگ دور برسا رہی ہے، جانتے ہیں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے تم نے کیا سمجھا تھا قرآن کا قاری کو آگ لگ جائے گی، آگ میں کھڑے ہو کر دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے وہ لوگوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ابھی تو کربلا کا عالی ہے، نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ۔ تو بس آخری بات یہ ہے میری، قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کس سے دوستی کس حد تک رکھنی ہے، کون سا عمل کتنا مضبوط ہے، کتنا اہم ہے، کتنی فوقیت رکھتا ہے، مذہب اسلام کا ماننے والا جانتا ہے، اور بالخصوص حفاظ علماء جانتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ماسٹر بناؤ تو قرآن کا قاری نہ بناؤ، بنائیے گا، لہذا لیکن یہ بھی کہوں گا ہر مدرسے میں نہ پڑھائیں۔ ماشاءاللہ اس کا نام تو دارالعلوم امام احمد رضا، ہر مدرسے میں نہ پڑھائے، ہمارے مدرس صاحب بیٹھے ہیں ان کی بڑی محنت ہے، اللہ قبول فرمائے، ہر مدرسے میں نہ پڑھائے، اور ہر ترجمے کا قرآن بھی نہ پڑھائے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کنز الایمان دیا کرے، قرآن دیا کرے۔ جانتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا تھا میرے نبی کی چمکتی تصویر قرآن ہے، ارے بولو میرے نبی کی چمکتی تصویر قرآن ہے، جس نے دیکھا نہیں نبی کو وہ کیا کرے، ہاں جس نے مصطفیٰ بدر الدجا کے جلوے نہ دیکھے، جمال مصطفیٰ جہاں آرا کو نہ دیکھا، جس نے مصطفیٰ کے ید اللہ ہاتھ کو نہ دیکھا، وجہ اللہ چہرے کو نہیں دیکھا، حضرت عائشہ کہتی ہے قرآن کو دیکھ لیا کرے۔ قرآن مصطفیٰ جان رحمت کا چمکتا ستارہ، اور قرآن مقدسہ مصطفیٰ جان رحمت کا چمکتا چہرہ ہے، قرآن دیکھ لیا کرے۔ اور سوچیے جو صبح شام قرآن پڑھتا ہے، قرآن دیکھتا ہے، قرآن چومتا ہے، قرآن دیکھتا ہے، اس کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا؟ آپ خود بتائیے اس کی عزتوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کریم اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جانتے میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جان حضرت معاذ ابن جبل عالم دین ہے، محدث مجتہد ہے، علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، آخری پیغام میرا آپ کے لیے قرآن کا یہ ہے، جانتے اور آپ بھی جانتے اس بات کو روک کر کے میں اختتام اس پر کرتا ہوں۔ آپ حضرت جنید بغدادی کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ جانتے جنید بغدادی اور ایک مصور تھا، بس اس میں بات نہیں بتاؤں گا، آپ خود سمجھ لیجئے گا۔ اور اگر جا رہے ہیں، ہاں مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا معزز سامعین یاد رکھیے گا، اٹھے اگر گناہ ہوتے ہیں تو توبہ کر لیجئے، عہد کر لیجئے، اللہ نے 2 بیٹے دیے تو ایک کو حافظ دین بناؤں، اور ذہن بنا لیجئے اگر میرے ذمے عشر و زکوٰۃ ہے تو میں مدرسوں میں ضرور عطا کروں گا، اور نہیں بھی ہے تو صدقہ نافلہ دوں گا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے بیان فرما دیتا ہوں، مدرسوں میں جو صدقہ کرتے ہو یا اور جگہ پر بھی تمہارے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ اور بڑھا دے۔ اللہ کی عزت کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ سرکار کو ضرورت نہیں ہے ہمارے تمہارے لیے، کیوں بات کو فوقیت دینے کے لیے، سرکار کی بات میں تو ایسی اہمیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں یاد رکھو جب مصیبت آئے مدرسوں کی مدد کیا کرو، جب پریشانی آئے، اس لیے کہ پریشانی کو ٹالنے والا ہتھیار یہ کسی اور مقام پر نہیں بنتا، انہی مدرسوں میں بنتا ہے، انہی مدرسوں میں بنتا ہے۔ جانتے ہیں لہذا لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں یہ ہے وہ ہے، یہ سکھاتے، میں کہتا ہوں کچھ نہیں سکھاتے، مدرسے میں یہ اساتذہ دلوں میں عشق رسول کو ڈالتے ہیں، کچھ نہیں ڈالتے، عشق رسول کو پیدا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کو مصور ہے حضرت جنید بغدادی آتے ہیں، آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں مصور کے پاس سے آ رہے ہیں، کہاں سے؟ مصور کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام جنید بغدادی کہتے بتاؤ وہ کیا کرتا ہے؟ کہا تصویر بناتا ہے۔ کہا کس کی بناتا ہے؟ کہا اللہ اکبر کبیرہ کسی کی بھی تصویر بنا دیتا ہے، لوگ زیادہ تر اپنے اپنے محبوب کی بنوانے آتے ہیں، لہٰذا حضرت جنید بغدادی ہوتی ہے صبح کے پہر میں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد مصور سے کہتے ہیں میرے محبوب کی تصویر بنا دے۔ سبحان اللہ، کہا میرے محبوب کی تصویر بنا دے۔ حضرت جنید بغدادی سے کہا کون ہے؟
जुनैद बगदादी कहते हैं मेरा महबूब ऐसा है कि उसकी जुल्फों की तरह किसी की जुल्फें नहीं है। सुभान अल्लाह। कहा यार जुल्फें है ही नहीं तो बनाऊं कैसे? कहा आंखें ऐसी है जो इमाम नस्फी, इमाम ज़हबी, इमाम तहतावी, इमाम तहावी, इमाम कुर्तबी ने कहा ऐसी आंखें। कहा कैसी? चश्माने गजाला ऐसी आंखें बना। कहा ज़बान ऐसी है कि अल्लाह ने जन्नती कस्तूरी से बनाई वो बनाते। लिहाजा क्या बनाना चाहता है? कहा मुसव्विर मेरे महबूब की तस्वीर बना दे। कहा कौन है तेरा महबूब? तो जानते जैसे कहा मेरा नाम अल्लाहु अकबर जुनैद बगदादी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन तारीख़ बगदादी अल्लाहु अकबर 9 जिल्द सफ़ा नंबर 190 पर ये वाक़िया तहरीर है। आप गौर कीजिएगा हज़रत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं क्या कहना चाहता है। कहते हैं ए मुसव्विर महबूब की तस्वीर बना। कहते हैं क्या बनाऊं? आँख ऐसी जैसी किसी की नहीं, बातें ऐसी जैसे किसी की नहीं, ज़बान ऐसी किसी की नहीं, लिहाजा फिर क्या बनाओ? तो कहते हैं मेरे महबूब का नाम पूछ लेना। कहते हैं बता क्या नाम है? कहते हैं मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, पैगंबर इस्लाम है, सय्यदुल मुरसलीन है, यासीन ताहा है, साहिब कुरान है। मेरे महबूब का नाम ये है। उठता है मुसव्विर, उठने के बाद घर में भागने लगा। तो कहते हैं क्यों भाग रहा है? कहता है वो तस्वीर इत्तेफाक से जो तेरा महबूब है वही मेरा भी महबूब है। जो तू महबूब रखता है वो मैं महबूब रखता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा उठा। कहते हैं कहाँ जा रहा है? कहते हैं तस्वीर बनी हुई रखी है लेकर के आता हूँ। तुम्हें क्या लगता है अंदर से क्या लाए? यार इस्लामी भाई मुसव्विर जो ला रहा है वो अल्लाह का कुरान ला रहा है, कुरान ला रहा है, कुरान ला रहा है। और कुरान लाने के बाद उनके हाथ में रख दिया। जुनैद बगदादी ने कहा था वो भाई ये तो कुरान है, कहाँ ये अल्लाह के नबी की क्या तस्वीर नहीं है? क्या इसमें सही कहता है, कहता है कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को चाहने वाला, नबी को जान दे देगा। कुरान में है अरे नबी की पहचान लिहाजा अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कहने में कोई गलती हो मौला इकबाल साहब माफ फरमाए। तो मैंने 2 चीजें बयान की थी, एक कुरान एक सजदा है। सजदा कल मैदान महशर में सरकार करेंगे। 2 खास से सरकार को बहुत सारे खासों में ये बड़े खास से अता फरमाए। कुरान करीम में फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछो। अल्लाह करीम नाचीज इल्म से अगर अगलात बातें हो गया तो उलमा इकराम को शाहिद बनाकर इस्तिग़फ़ार करता हूं। अस्तग़फिरुल्लाह, आप भी पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पढ़िए जोर से सुनाइए ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदन चलते हैं सभी अपने मददगार के पीछे, एक मैं ही नहीं सैयद अबरार के पीछे ये सारा ज़माना है। सरकार